جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں جذبہ ایمانی سے فتح ملی۔ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سربلند کیا۔ اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل نے شاہ اردن کے ظہرانے کے موقع پر غیر رسمی گفتگو میں کہا، مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دشمن پر پھینکی مٹی کو بھی میزائل بنا دیتا ہے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، ہمیشہ اپنے دفاع اور خود مختاری کے لیے مضبوط موقف اختیار کرتا ہے۔ May I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Majesty. I would also request the Prime Minister of Pakistan to grace the conferment. اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نواز دیا گیا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب صدر آصف علی زرداری نے شاہ عبداللہ دوم کو نشان پاکستان عطا کیا۔ تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تقریب میں موجود تھے۔ وفاقی وزراء ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، ایڈمرل نوید اشرف اور دیگر سیاسی اور عسکری قیادت نے بھی شرکت کی۔ صدر زرداری سے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق، خطے میں امن و استحکام کے لیے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، خاتون اول آصفہ بھٹو، چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی شرکت کی۔ اردن کے شاہ عبداللہ دویم کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شاہی مہمانوں کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ شاہ عبداللہ دویم کو GIDS کے ڈھانچے اور صلاحیتوں پر بریفنگ۔ شاہ عبداللہ دویم نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینجز کا بھی دورہ کیا۔ معزز مہمانوں نے مشترکہ مشق کا مشاہدہ کیا، دستوں فضائی عملے کی اعلیٰ تربیت، پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شاہ عبداللہ دویم کا دورہ دوستی، باہمی اعتماد اور امن و ترقی کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان اردن کے ساتھ عسکری تعاون کو مزید فروغ دے گا۔ پارلیمنٹ جب چاہے گی آئین میں ترمیم کرے گی۔ آئین ججز کی مرضی کا نہیں ہوگا، آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا حق ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، عدلیہ کا جب دل کرتا تھا سموٹو پر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتی تھی، جب دل کرتا تھا حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے لاچار کر دیتے تھے۔ جس کو دل کرتا تھا ہٹا دیں اور جس کو دل کرے لے آئیں۔ یہ آپ کا کام نہیں، یہ سیاسی استعفے ہیں، ان کے استعفے بھی سیاسی رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کی پہلی کاز لسٹ جاری۔ آئندہ ہفتے وفاقی آئینی عدالت میں 3 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان اور جسٹس حسن اصغر رضوی کل سے مقدمات سنیں گے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس کے آغا پر مشتمل 2 رکنی بینچ بھی کل سے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ وائٹ واش کا مشن، تیسرے ODI میں شری لنکا کے 212 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ حسیب اللہ خان سے پر، سلمان علی آقا 6 اور فخر زمان 55 رنز پر پویلین لوٹ گئے ہیں۔ گزشتہ میچ کے سنچورین بابر اعظم بھی 34 رنز ہی بنا سکے۔ شری لنکا کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 211 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ محمد وسیم نے 3 جبکہ حارث رؤف اور فیصل اکرم نے 2 شکار کیے۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ غزہ میں بارش کے بعد فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ ہزاروں بے گھر فلسطینی سرد موسم میں بارش اور سیلاب میں گھر گئے۔ 13,000 سے زائد خاندان بے پناہ گاہوں اور خیموں سے محروم۔ تیز ہواؤں اور بارش کے باعث بے گھر فلسطینی دوبارہ نقل مکانی پر مجبور۔ صہیونی فوج کی غزہ اور مغربی کنارے میں فائرنگ، فضائی حملے میں 5 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ خان یونس کے مشرقی علاقے الزیتون میں بمباری سے 3 فلسطینی شہید۔ رفح کے شمالی حصے میں بھی اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے بمباری کی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ نابلس میں نوجوان فلسطینی کو اس وقت شہید کیا گیا جب وہ فورسز پر دھماکہ خیز مواد پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شمالی یروشلم کے قریب 26 سالہ فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا۔ فلسطینیوں کو غیر قانونی ہجرت کرانے کا اسرائیلی منصوبہ بے نقاب۔ اسرائیلی ایئرپورٹ سے 153 فلسطینیوں کو لے کر طیارہ جوہانسبرگ پہنچا۔ دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے فلسطینی کئی گھنٹے تک ایئرپورٹ پر پھنسے رہے۔
جنوبی افریقہ کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بغیر دستاویزات کے 90 روز کے لیے ویزے کی چھوٹ. فلسطینی وزارت خارجہ نے اسے انسانی اسمگلنگ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دھوکے سے ہجرت پر اکسانے والے اداروں اور کمپنیز کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کے پی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. اب جو پالیسی قوانین بنیں گے وہ عوام کے حق میں ہوں گے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں قانون میں کسی کو استثنا نہیں دیں گے. پالیسی محض عوام کے مفاد میں بنے گی. جامع پلان جلد مرتب کیا جائے گا. تمام پارلیمنٹیرین سے تجاویز لے رہے ہیں. پانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی پنجاب بھر سے جائیدادوں کی چھان بین. بورڈ آف ریونیو پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلے جاری. علیمہ خان کی پنجاب بھر سے جائیدادوں کی چھان بین کی ہدایت. علیمہ خان کے نام منقولہ غیر منقولہ زرعی رقبوں کی تفصیلات طلب. جائیدادوں کا تمام ریکارڈ اے ٹی سی کورٹ راولپنڈی کو ارسال کیا جائے گا. ملک میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ. کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 230 سے 210 روپے تک جا پہنچی. فیصل آباد اور سکھر میں چینی 210 روپے فی کلو میں فروخت. اسلام آباد میں دکاندار چینی منمانی ریٹس پر فروخت کرنے لگے. لاہور میں چینی نایاب. کراچی میں چینی 180 سے 190 روپے فی کلو فروخت. چینی کی بڑھتی قیمتوں سے عوام پریشان. حکومتی وارننگ کام کر گئی. پنجاب کی 27 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی. کین کمشنر پنجاب نے کہا کہ آج سے کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملوں کے خلاف ایکشن پلان تیار ہے اور کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کو 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ اور اوورسیز پاکستانیز کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ. محسن نقوی کا امیگریشن کاؤنٹر پر رش دیکھ کر ناراضگی کا اظہار. امیگریشن پروسیس جلد نمٹانے کا حکم. دونوں وزراء کی بیرون ملک جانے والے مسافروں سے بات چیت. وفاقی وزیر صالح حسین نے سفری دستاویزات پر پروٹیکٹر سٹیکرز چیک کیے. محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن بالکل برداشت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ کا زیر تعمیر کریم آباد انڈر پاس کا دورہ. ترقیاتی کام کا جائزہ لیا. انڈر پاس پروجیکٹ پر وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی بریفنگ. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک کی روانی میں نمایاں بہتری آئے گی. ترقیاتی کام جلد مکمل ہونے سے عوام کا حکومت پر اعتماد بحال ہوگا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد. رائے شماری کے لیے پیر کو آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس طلب. پیپلز پارٹی کا فیصل راٹھوڑ کی وزارت عظمیٰ کے لیے 35 سے زائد ووٹوں کی حمایت کا دعویٰ. تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس کا ان ہاؤس تبدیلی کے بائیکاٹ کا اعلان. صدر پی ٹی آئی عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 14 لوٹوں سے حکومت بنانا پیپلز پارٹی کی کیسی جمہوریت ہے. مودی کا میک ان انڈیا دفاعی خواب زمیں بوس. بھارتی فوج کو بروقت اسلحہ نہ ملنے کی شکایت عام. بھارتی دفاعی صنعت کی سرد مہری نے سی ڈی ایس کو میڈیا پر آ کر قوم پرستی کی دہائی دینے پر مجبور کر دیا. بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان کا اپنی دفاعی صنعت پر شدید عدم اعتماد کا اظہار. کہا کہ ہم آپ کے منافع کمانے والی کاوشوں میں کچھ قومیت اور حب الوطنی کی توقع رکھتے ہیں. اسلام آباد کا شہری خودکش حملے کی تحقیقات. سہولت کار درزی کا بھائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں آ گیا. بلال کے بھائی شاہ منیر کو گرفتار کیا گیا تھا. بارود سے بھری جیکٹ درزی کے پاس رکھوائی گئی تھی. آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں اسکریپ گودام میں دھماکہ. 3 افراد جاں بحق 7 زخمی. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی میں طارق روڈ پر ریسٹورنٹ میں آتش زدگی. آگ سے جھلس کر زخمی ملازم دوران علاج دم توڑ گیا. متوفی کی شناخت 18 سالہ سجاد کے نام سے ہوئی. آگ پر قابو پا لیا گیا. کولنگ کا عمل جاری. حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں پٹاخے بنانے والی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکہ. 1 اور زخمی دم توڑ گیا. ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی. 6 زخمی زیر علاج. فیکٹری کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا. فیکٹری کھیتوں کے درمیان بنائی گئی تھی. کراچی کے علاقے لیاری میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی. گینگ وار کمانڈر شوکت علی عرف آغا شوکت گرفتار. اسلحہ برآمد. ترجمان رینجرز کے مطابق حکومت سندھ نے ملزم کی گرفتاری پر انعام مقرر کر رکھا تھا. ملزم ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، منشیات فروشی اور پولیس مقابلوں میں ملوث رہا. گجرات پولیس کا کارنامہ.
जिन पर मुकदमा दर्ज कर डाला, जिन दामाद को काबू करके मेरे साथ जिनसी ज्यादती करता है। मुतासरा खातून का पुलिस को बयान। FIR के मतन में कहा गया कि 17 साला नौजवान कबीर में आदिल नामी जिन ने अपनी साबिका सास के साथ ज्यादती की। SHO ककराली गुजरात ने कहा कि मुतासरा खातून का मेडिकल करवा लिया गया है, 1 से 2 रोज में रिपोर्ट मौसूल हो जाएगी। मुजफ्फरगढ़ में निजी स्कूल का मालिक खवातीन टीचर से ज्यादती में मुलव्वस निकला। 4 खवातीन टीचर्स को ब्लैकमेल करके ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुतासरा खातून के अहल खाना की मुकय्यद में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। मैक्सिको में तशद्दुद और बढ़ते जराइम के खिलाफ नौजवानों की नई तहरीक जोर पकड़ गई। जेन जी तहरीक ने मैक्सिको सिटी को लपेट में ले लिया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान झड़पें, 120 अफराद जख्मी, कई गिरफ्तार। हजारों मुजाहरीन ने पुरतशद्दुद जराइम और सदर क्लॉडिया शेनबाउम की हुकूमत के खिलाफ मार्च किया। मुजाहरीन ने सदारती महल की हिफाजती रुकावटें गिरा दी, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल, जख्मियों में 100 पुलिस एहलकार शामिल। बरतानिया में मुस्तकिल पनाह का रास्ता बंद। मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त देने के लिए 20 साल इंतजार करना होगा। नई पॉलिसी के तहत अब पनाह गुज़ीनों को 5 साल की बजाय 2.5 साल की आरजी पनाह मिलेगी। जो मुल्क महफूज करार पाए उनके तारिकीन को फौरी वापस भेज दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला नई पॉलिसी का ऐलान कल करेंगी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को PCB में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामला देखेंगे। सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 का इंचार्ज बना दिया गया। सरफराज अहमद टीमों के हमरा दौरा भी कर सकेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान में होने वाली ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के हमरा रहेंगे। कोलकाता टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया। 124 हदफ के ताक़ब में भारतीय टीम 93 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका के साइमन हार्बर ने 4 विकेटें हासिल की। मार्को यानसन और केशव महाराज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान का 136 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 11वें ओवर में बासानी हासिल किया। कौमी ब्लाइंड वुमेन टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 135 रन बनाए थे। और कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम इस्माइल तारा के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। 80 की दिहाई में टेलीविजन पर चलने वाले ड्रामा सीरीज 50-50 से शोहरत हासिल करने वाले फनकार ने TV, फिल्म और स्टेज तीनों पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। उन्हें 5 मरतबा बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार के निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।